أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي حكما رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے 109 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ یہاں پر سورہ صافات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سلامتی والے دل کے ساتھ میری طرف رجوع کیا، یکسو ہوئے اور اپنے باپ اور اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا ان بتوں کی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تم اللہ کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہو؟
تو اس نے دیکھا ستاروں کی طرف اور کہا میں بیمار ہوں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب میلے ہوتے تھے تو وہ شہر سے باہر ہوتے تھے، تو لوگ ان میلوں پہ جایا کرتے تھے، شہر اپنے گھر بار چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان کی قوم بھی میلے پہ جانے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے ہوں گے، انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی چلیں، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ ایک بات یہ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق تلاش کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کی طرف دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ چھپ گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا کیسے ہمارا رب ہو سکتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جو میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کے بعد چلا گیا۔ پھر چاند کی طرف نظر پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، کہ یہ بڑا بھی ہے اور اس سے کافی دنیا روشن ہو گئی ہے۔ تو پھر جب وہ رات چلے گئی، دن آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیسا رب ہے جو رات کو تو میرے ساتھ ہے، دن میں ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سورج ہو، یہ تو سب سے بڑا ہے اور یہ فصلیں بھی پکاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ غور و فکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کائنات پہ حق تلاش کر رہے ہیں۔ تو پھر جب سورج بھی چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کہا ہے اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اب جب ان کی قوم جو ہے وہ میلے میں چلے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے بت خانے میں وہ اپنے بتوں کے لیے بڑے پکوان بنا کے سامنے رکھ کے گئے تھے، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں کیا کچھ۔ تو جا کے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اتنے کھانے پڑے ہیں طرح طرح کے، کیا کچھ پڑا ہے، تازہ تازہ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، کھاؤ انہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بتوں سے، کھاؤ انہیں۔ اور پھر کہتے ہیں تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب دو مجھے۔ پھر انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اس سے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اور جب سب کو توڑ دیا صرف ایک بڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ اب قوم کے لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ سوچنے لگے، پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ ایک ہی شخص ایسا ہے، ایک ایسا نوجوان ہے ہم لوگوں میں جو ان بتوں کو کہتا ہے کہ ان کی پوجا نہ کرو، اور وہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ کیا یہ تم نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اپنے سب سے بڑے بت سے پوچھ لو، یہ میں بتاتا ہوں۔ ایسے ہوا ہوگا کہ نا ان کی آپس میں تم لوگ نظر و نیاز جو رکھ کے گئے تھے، آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، بڑے کو غصہ آیا، اس نے سب کو مار دیا، یہ اس کے اوپر ہے جو کلہاڑی پڑی ہے، اس سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے یہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ تو ان کی قوم تھوڑی سی شرمندی ہوئی، نظریں جھکائیں، کہتی ہیں ابراہیم کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، جو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے ذمہ دار؟ کفر کے ایسے تالے ان کے دل پہ پڑے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست دلیل ان کو دی لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی، بلکہ کہنے لگے کہ یہی ہیں جنہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا، تو اب ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک جو ہے وہ تیاری کی گئی اس آگ جلانے کی، عورتوں نے اپنے زیور تک دیے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کہ کوئی بھی شکوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، آزمائشیں ہیں، آزمائشوں کے پر کوئی شکوہ شکایت انہوں نے کبھی اللہ سے کی ہی نہیں۔ اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تو آپ نے ہجرت بھی نہیں کی،
اور قرآن پاک میں اس آگ جو یہ آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کے اندر پھینکنا تھا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جہیم کا، جہنم سے نسبت دی گئی ہے، تو آپ خود اندازہ کریں وہ کیسی آگ ہوگی۔ آگ جلائی گئی تو حضرت ابراہیم، اب وہ اتنا اس کا سیک تھا کہ وہ لوگ خود جلانے والے تھے اس کے ارد گرد کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اس کی تپش اتنی تھی۔ تو آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ایسا کریں آپ خود اس میں کود جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ایسا کیوں کروں، یہ تو پھر خودکشی ہو جائے گی، پھینک سکتے ہو کسی طرح تو پھینک دو، میں تو نہیں کودنے والا۔ پھر انہوں نے ایک منجنیق تیار کی، اس کے ساتھ آپ کو باندھا، نشانہ سیٹ کیا اور ایسا سیٹ کیا کہ آپ عین جو ہے وہ آگ کے درمیان میں جا کے گرے معاذاللہ۔ تو جب آپ کو ہوا میں چھوڑ دیا گیا منجنیق کے ساتھ باندھ کے، آپ ہوا میں ہیں، آگے آگ ہے، پیچھے جا نہیں سکتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بادلوں کے فرشتے کے ساتھ تشریف لائے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام حکم دے دیجئے اسے کہ یہ بارش برسا دے۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرا اللہ اس میرے حال سے واقف نہیں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ میں کون ہوتا ہوں حکم دینے والا کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ اس کا بندہ کس حال میں؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بادلوں کو نہیں کہا، بارش برسانے کو نہیں کہا، بلکہ خود ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، یعنی کہا ٹھنڈی ہو جا۔ آپ کو پتہ ہے جہنم کے دو حصے ہیں، ایک نہایت گرم اور دوسرا نہایت سخت۔ جب سخت سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا سلامتی والی ہو جا، تو آگ گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان اس نے نہیں پہنچایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ وہاں سے ہجرت کر کے گئے اور آپ کے ساتھ صرف ایک شخص حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اور جب آپ ہجرت کر کے گئے تو آپ کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر حکم دیا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لیجئے اور اسماعیل علیہ السلام کو لیجئے اور مکہ میں چھوڑ آئیں۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اتنے عرصے بعد مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے تو مجھے تھوڑی دیر کھیل لینے دیں، دیکھ لینے دیں، بلکہ اللہ کا حکم تھا، حضرت بی بی ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکہ میں لے گئے۔ ویرانی تھی، نہ وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی فصلیں اگتی تھیں، نہ کھانے کی کوئی جگہ تھی، نہ پینے کے لیے پانی تھا، کچھ نہیں، صحرا۔ جب چھوڑ کے پلٹے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام پیچھے بھاگی ہیں، کہا اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شیر خواہ بچہ ہے، ہم کہاں سے کھائے پیئیں گے؟ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، بلکہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر خود تسلی دے رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، پھر آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمیں جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر جب آپ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ رونے لگے پیاس کی شدت سے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جو تھیں وہ ایک ماں تھیں، ادھر ادھر بھاگنے لگیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتیں، پھر کبھی صفا پہ چڑھتیں کبھی مروہ پہ چڑھتیں کہ دیکھیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کوئی کہیں سے پانی نظر آ جائے تو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لے لوں۔ پھر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں مبارک جہاں پہ رگڑی جا رہی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔
اب وہ چشمہ کیا تھا؟ اب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پانی کو کہا زمزم رک جا۔ تو یہ آب زمزم جو آج تک ہم جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ پیتے بھی ہیں اور وہاں سے لے کے بھی آتے ہیں تبرک کے طور پر، یہ وہی پانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ میں آئے تو قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے قابل ہو گئے، یعنی کہ جوان ہو گئے، تو کئی عرصے بعد ملے اپنے بیٹے سے، انہیں گلے سے لگایا ہوگا، گپ شپ کی ہوگی، پھر رات ہو گئی، پھر سو گئے۔ خواب آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت صبح اٹھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں کوئی میرے یا آپ جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ اتنے سال بعد ملے اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جائیں آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اللہ کے وہ بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں بہت بڑے، تو کہتے ہیں آپ میری رائے پوچھتے ہیں، آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور قربانی کی تیاری کی اور ان کو لٹا دیا۔ اب دیکھیں جب بقرعید پہ قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، انہیں قابو کیا جاتا ہے، یہاں پر قربان ہونے والا خوشی خوشی خود لیٹ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت جو ہے میرے دل میں نہ آ جائے، میرا ہاتھ نہ کام جائے، میں اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ نے چھری کو حکم دیا، چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس قربانی کا فدیہ دیا ہے۔ کس قربانی کا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے تھے، جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ۔ جو چھری تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں بلکہ مینڈھے کی گردن پر چلی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا پاس بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے اور مینڈھا جو ہے وہ قربان ہو گیا۔ اب دیکھیں دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں، جو پیپرز ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپرز یا کوئی بھی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے پیپر، ٹیچر کہتا ہے میں نے پیپر بڑا آسان بنایا اور بچہ کہتا ہے پیپر بڑا مشکل تھا، سارا آؤٹ آف کورس تھا۔ تو یہاں پہ امتحان لینے والے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو اپنا خواب تک سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت بڑی جو ہے آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ان قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت دی۔ اب جتنے بھی لوگ قیامت تک آتے رہیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے جو مرضی امتحان لے لے، جو بھی آزمائش ہم پہ آئے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت تو گلہ نہیں کرنا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔